आखिरी अशरे की इबादत बहुत ही बुलंद मर्तबे वाली है। हदीस के मुताबिक रमज़ान मुबारक के 3 अशरे 3 मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल हैं और हर एक खुसूसी रंग गालिब है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। इसीलिए जो आखिरी अशरा है इसमें की जाने वाली इबादत और वज़ाइफ बहुत ही ज़्यादा असर रखते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ ये देने की घड़ी है। बहुत सारे लोग इन दिनों में बाज़ारों में अपना कीमती वक़्त ज़ाय कर देते हैं। क्या अल्लाह पाक इन्हें नहीं देख रहा होता? एक तरफ मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है और दूसरी जानब लोग बाज़ारों में ख़रीदारी में और अपना कीमती वक़्त ज़ाय करने में बहुत मसरूफ़ हैं। तो इसीलिए इस्लामिक टीचर के दोस्तों, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अपना वक़्त आप कीमती बनाएं। चंद दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक के, इनकी कदर करें। ये ज़िंदगी से चले गए तो क्या मालूम कि आने वाला जो रमज़ान है वो हमारी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं। हम में से कितने ज़्यादा ऐसे थे जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ रोज़ा रखा करते थे, आज मनो मिट्टी तले वो दफन हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दिनों की कदर कर लें और इनमें जो भी चंद दिन रह गए हैं, इन चंद दिनों के हवाले से मैं आपको कुछ वज़ाइफ बताना चाहता हूँ जो आपको दुनिया और आखिरत में बहुत फ़ायदा देंगे। दुनिया में तो फ़ायदा देंगे ही देंगे, आपको आखिरत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और इन्हीं दिनों के हवाले से मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताना चाहता हूँ और इस वजीफ़े की कुछ कारगुजारियाँ हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कारगुजारियाँ हैं, लेकिन चंद कारगुजारियाँ जो आपके सामने मैं बयान करूँगा सिर्फ आपका ईमान ताज़ा करने के लिए कि इस रात की कदर कर लें। रमज़ानुल मुबारक की 24, 25 और 26 ये 3 दिन ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाले दिन हैं। इन दिनों में आपने कसरत के साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने अल्लाह को मनाना है। और इन्हीं दिनों में आपको, अगर आपके पास वक़्त है, आपने दिन के वक़्त नमाज ज़ोहर से लेकर के नमाज असर तक, इससे पहले तक आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरह फातिहा की आयत है, 5 नंबर ये आयत है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐसा नहीं कि हम इबादत तो तेरी करते हैं लेकिन मदद किसी और से मांगते हैं, नहीं। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। न मज़ारों पे जाते हैं, न औलिया से मांगते हैं, न पैगम्बरों से मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। या अल्लाह, हम तुझ ही से मांगते हैं, तेरे अलावा हम किसी के दर पे नहीं जाते। हम सिर्फ तेरे ही दर पे जाते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत मुबारका पढ़ करके आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आपने 1100 मरतबा ये आपने पढ़नी है। और इन 1100 का जो अदद है वो आपने 3 दिनों में मुकम्मल करना है। चाहे वो आप एक ही दिन में पढ़ लें, चाहे आप 2 दिन में पढ़ लें, चाहे आप 3 दिन में पढ़ लें, 1100 का अदद इन रोज़ों में 24, 25 और 26 रमज़ान को आपने कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही मुकम्मल हो जाए, फिर आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है। अल्लाह के हुजूर आपने दुआ मांगनी है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपकी परेशानी है, औलाद कहना नहीं मान रही, बच्चों के रिश्तों में रुकावट है, घरेलू न चाहती है, कारोबार का मसला है, कोई बीमारी है जो दूर नहीं हो रही, बार बार इलाज करवाया है मगर दूर होने का नाम नहीं ले रही। आप हर किस्म की हाजत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी किस्म का मसला है, आप इस वजीफ़े को करें। अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ आप इस वजीफ़े को करें।
اللہ پاک وہاں سے آپ کے راستے کھول دیں گے جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ایک کارگزاری سن لیں کہ کافی عرصے پہلے میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، اس کا نام تنویر تھا، مانسہرہ کا رہنے والا تھا۔ یہ وظیفہ اس نے رمضان کے دنوں میں ہی کیا۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس نے آگے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے، ابھی چند سال قبل کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بھائی کا اسلامک ٹیچر چینل کے ذریعے سے مجھے کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس پاکستان آ گیا ہوں، انگلینڈ میں نے شادی کی ہے اور وہاں پر ایک بیٹا بھی ہے، تو میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، گورنمنٹ نے مجھے پاکستان واپس بھیج دیا۔ ان کی اہلیہ نے اپیل کی مگر نامنظور ہو گئی، تو اسی وجہ سے میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، تو پھر انہوں نے اللہ کے در پر بیکاری بن کر کے یہ 3 دن انہوں نے وظیفہ کیا، اور پھر رمضان المبارک کے فوراً بعد ان کا وظیفہ بھی آ گیا۔ میرے دوستو، یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی آخرت کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو کریں، اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر؟ کر کے دیکھیں تو صحیح، اس پر اعتماد تو کریں، اور اس طرح کریں جس طرح صحابہ اکرام کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر کیسے یقین تھا۔ جن کا یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کبھی کچھ فرمائش نہیں کی، کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ ایک دن بیمار ہو گئیں تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو کہا، فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، آج میرا یہ دل کرتا ہے کہ کوئی فرمائش تو کر۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ایک انار مل جائے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو جی چاہتا ہے کھانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے 1 دینار کا۔ ایک انار جب میں نے خریدا اور میں خرید کر واپس پلٹا نا، تو کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پر کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ، اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ ایک ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا، تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے اندر، تو انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے علی اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے فاطمہ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار دینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے معلوم ہے علی کہ میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آجا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے، اور مجھے سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو میں نے دینے سے ملا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صبر کر۔ میاں بیوی بیٹھ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہتے ہیں میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے مجھے دیے ہیں، یہ 9 انار ہیں جو نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے یہ ہمارے نہیں، کسی اور کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی پڑوسی کے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ لو۔ وہ کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں۔
حضرت علی کہنے لگے نہیں، اگر یہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے۔ یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی ذات پر ان کا یقین تھا کہ اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا یقین کمزور ہو، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکال دیا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ 10 ہی تھے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی ہے، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی ہے۔ تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یوں نہ کہا کر چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگو تو یا اللہ تجھ ہی سے مانگنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تو ہی مجھے نوازے گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا اللہ تجھے جولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی کہ ایمان یقین کوئی استقامت کے درجے پہ لائیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے مگر وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اور ساتھ جو عمل میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔